اجلاس کی پہلی تقریر خلافت احمدیہ کے ذریعے توحید کا قیام، اس عنوان پر محترم ڈاکٹر حافظ صالح محمد علادین صاحب صدر انجمن احمدیہ قادیان فرمائیں گے۔ میں موصوف سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لا کر تقریر شروع فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے توحید باری تعالی، خلافت احمدیہ کے ذریعے توحید کا قیام۔ توحید باری تعالیٰ خلافت احمدیہ کے ذریعے توحید کا قیام، وباللہ التوفیق۔ خاکسار نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک عظیم الشان سورت ہے۔ اس میں خدا تعالیٰ کی توحید کو نہایت عمدگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کو بہت پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے اسے 1/3 قرآن مجید کے برابر قرار دیا تھا، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تھا کہ مجھے یہ سورت پسند ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی تھی کہ اس سورت کی محبت اسے بہشت میں لے جائے گی۔ اس سورت کا ترجمہ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا ہے، بن مانگے دینے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے احتیاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کبھی کوئی ہمسر نہیں ہوا۔ یہ سورۃ الاخلاص کے نام سے کیوں زیادہ تر مشہور ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں خالص اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور صفات اضافیہ اور سلبیہ کا ذکر ہے، اور سوائے خدا تعالیٰ کے جلال کے بیان کے اور کسی امر کا اس سورت شریفہ میں ذکر نہیں ہے۔ جو کوئی اس کے بیان پر پورا ایمان رکھے وہ اللہ کے دین میں مخلص ہے۔ قرآن مجید سے ہمیں قرآن مجید میں فرماتا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ توحید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کی جائے۔ خلیفہ چونکہ نبی کا جانشین ہوتا ہے، اس سے اس کا بھی مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی پرستش کے لائق نہیں ہے، صرف اس کی عبادت کی جائے۔ چنانچہ آیت استخلاف میں خلافت کا پھل یہی بتلایا گیا ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا،
یعنی وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ چنانچہ سیدنا خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بننے کے بعد اپنے پہلے خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ خلافت کے قیام کا مدعا توحید کا قیام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اٹل، ایسا جو کبھی ٹل نہیں سکتا، زائل نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی تبدیلی کبھی نہیں آئے گی۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ خلافت کا انعام یعنی آخری پھل تمہیں یہ عطا کیا جائے گا کہ میری عبادت کرو گے، میرا کوئی شریک نہیں ٹھہراؤ گے، کامل توحید کے ساتھ میری عبادت کرتے چلے جاؤ گے اور میرے حمد و ثنا کی گیت گایا کرو گے۔ یہ وہ آخری جنت کا وعدہ ہے جو جماعت احمدیہ سے کیا گیا ہے۔ اس زمانے کے معمور من اللہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلیفہ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی، امام مہدی اور مسیح موعود اور موعود اقوام عالم علیہ السلام کے توحید کے تعلق سے چند اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی کہ آپ کی وفات کا وقت قریب ہے تو آپ نے ایک رسالہ الوصیت تحریر فرمایا، جس میں آپ نے اپنی جماعت کو اس کی خبر دی اور حوصلہ افزائی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بعد خلافت کے ذریعے آپ کے مشن کو جاری رکھے گا، اور آپ نے اپنی جماعت کو نہایت درمندانہ انداز میں بعض نصیحتیں فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، تو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نیز حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں جہاں توحید کی اشاعت کی طرف توجہ دلائی، وہاں یہ بھی توجہ دلائی کہ ہم خود بھی حقیقی طور پر توحید کو اختیار کریں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، خدا کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ، اس کی توحید کا اقرار نہ صرف زبان سے بلکہ عملی طور پر کرو، تاکہ خدا بھی عملی طور پر اپنا لطف و احسان تم پر ظاہر کرے۔ کینہ بری سے پرہیز کرو اور بنی نوع سے سچی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ، ہر ایک نیکی کی راہ اختیار کرو، نہ معلوم کس راہ سے تم قبول کیے جاؤ۔ نیز فرمایا، اے سننے والوں سنو کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے، بس یہی کہ تم اس کے ہو جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بخشے۔ ہمارے موجودہ امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے خلیفہ بننے کے بعد شرائط بیعت پر بصیرت افروز خطبات دیے تھے۔ بیعت کی پہلی شرط یہ ہے کہ بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو شرک سے مجتنب رہے گا۔ اس شرط کی وضاحت کرتے ہوئے حضور اقدس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ اقتباس پیش فرمایا تھا کہ توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ منہ سے لا الہ الا اللہ کہیں اور دل میں ہزاروں بت جمع ہوں، بلکہ جو شخص کسی اپنے کام اور مکر اور فریب اور تدبیر کو خدا کی عظمت دیتا ہے، یا کسی انسان پر بھروسہ رکھتا ہے جو خدا تعالیٰ پر رکھنا چاہیے، یا اپنے نفس کو عظمت دیتا ہے جو خدا کو دینی چاہیے، ان سب صورتوں میں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے۔ بت صرف وہی نہیں جو سونے یا چاندی یا پیتل یا پتھر وغیرہ سے بنائے جاتے ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے، بلکہ ہر ایک چیز یا قول یا فعل جس کو وہ عظمت دی جائے جو خدا تعالیٰ کا حق ہے، وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں بت ہے۔ یاد رہے کہ حقیقی توحید جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے، یہ سب مسیح علیہ السلام کے اقتباس ہے۔ یاد رہے کہ حقیقی توحید جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے اور جس کے اقرار سے رجاعت وابستہ ہے، یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنی ذات میں ہر ایک شریک سے، خواہ بت ہو، خواہ انسان ہو، خواہ سورج ہو یا چاند ہو، یا اپنا نفس یا اپنی تدبیر اور مکر و فریب ہو، منزہ سمجھنا اور اس کے مقابل پر کوئی قادر تجویز نہ کرنا، کوئی رازق نہ ماننا، کوئی معز اور مذل خیال نہ کرنا،
کوئی ناصر اور مددگار قرار نہ دینا، اور دوسرے یہ کہ اپنی محبت اسی سے خاص کرنا، اپنی عبادت اسی سے خاص کرنا، اپنی امیدیں اسی سے خاص کرنا، اپنا خوف اسی سے خاص کرنا۔ بس کوئی توحید بغیر ان تین قسم کی تخصیص کے کامل نہیں ہو سکتی۔ اول ذات اس ذات سے باری کسی نے قرار نہ دینا، اور جو بظاہر رب الانواع یا فیض رساں نظر آتے ہیں یہ اس کی ہاتھ کا ایک نظام یقین کرنا۔ تیسرے اپنی محبت اور صدق اور صفا کے لحاظ سے توحید یعنی محبت وغیرہ کی شعار عبودیت میں دوسرے کو خدا تعالیٰ کا شریک نہ گروانا اور اسی میں کھوئے جانا۔ سراج الدین عیسائی کے 4 سوالوں کا جواب، روحانی خزائن جلد 12۔ اپنی مشہور کتاب اسلامی اصول کی فلسفی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں حسن ایک ایسی چیز ہے جب اتباع اس کی طرف کھینچا جاتا ہے اور اس کی مشاہدے سے طبعاً محبت پیدا ہوتی ہے۔ دوسری ذات سے باری تعالیٰ اس کی وحدانیت، اس کی عظمت اور بزرگی اور صفات ہیں، جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی خدا اپنی ذات اور صفات اور جلال میں ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، سب اس کے حاجت مند ہیں، ذرا ذرا اس سے زندگی پاتا ہے، وہ کل چیزوں کے لیے مبدأ فیض ہے اور آپ کسی سے فیض یاب نہیں، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ، اور کیوں کرو کہ اس کا کوئی ہم ذات نہیں۔ قرآن نے بار بار خدا کا کمال پیش کر کے اس کی عظمتیں دکھلا کے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھو ایسا خدا دلوں کو مرغوب ہے، نہ کہ مردہ اور کمزور اور کم رحم اور کم قدرت۔ اسلامی اس کی فلسفی اپنے منظوم کلام میں حضرت مسیح علیہ السلام نے درمندانہ انداز میں درس توحید دیا تھا۔ حضرت مسیح اسلام فرماتے ہیں وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو، جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں، سورج سے غور کر کے نہ پائی وہ روشنی، جب چاند کو بھی دیکھا تو اس یار سا نہیں، واحد ہے لا شریک ہے اور لا زوال ہے، سب موت کا شکار ہے اس کو فنا نہیں، سب خیر ہے اسی میں کہ اس سے لگاؤ دل، ڈھونڈو اسی کو یارو بتوں میں وفا نہیں، اس جائے پر عذاب سے کیوں دل لگاتے ہو، دوزخ یہ مقام یہ بستان سرا نہیں۔ ہم جو یہ جلسہ سالانہ منعقد کر رہے ہیں اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو جائے اور اپنے مولا کریم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں ترقی کرے۔ سیدنا مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے الحاج حافظ حکیم مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احمد جیت کا پہلا خلیفہ بنایا، اور آپ حضرت خلیفۃ المسیح اول کہلائے۔ ایک مخالف اس پر کرزن گیزٹ نے دکھا کہ اب مرزائیوں میں کیا رہ گیا ہے، ان کا سر کٹ چکا ہے، ایک شخص جو ان کا امام بنا ہے اسے تو کچھ ہوگا نہیں، ہاں یہ ہے تو میں کسی مسجد میں قرآن سنایا کرے۔ خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر فرمایا سبحان اللہ، یہی تو کام ہے، خدا توفیق دے۔ اور خلیفۃ المسیح اول عاشق قرآن تھے، وہ اپنی زندگی کے آخر تک قرآن مجید کا درس دیتے رہے، اور وفات کے وقت انہوں نے اپنے جانشین کو یہ وصیت کی کہ قرآن اور حدیث کا درس جاری رہے۔ قرآن مجید توحید کی تعلیم سے بھرا ہوا ہے، بفضل تعالیٰ اصل کام خلفائے امجد کا یہی رہا کہ قرآن مجید کی طرف توجہ دلائیں اور قرآن مجید کو پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب تک 68 زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کی جماعت احمدیہ کو توفیق ملی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کا گہرا تعلق عبادت اور نماز سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔
चुनांचे मसाजिद की तामीर की तरफ खुलफाए मस्जिद की खास तवज्जो रही और खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में सन 1910 में मस्जिद नूर कादियान में बनाई गई। आज की मुबारक हाथों से इसका संग बुनियाद रखा गया और आपने ही उसका इफ्तिताह भी फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल ताला ये मस्जिद पेश खेमा रही बहुत सी मस्जिदों की तामीर का जो बाद में खुलफा ने बनाई। बाद में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दूसरे खलीफे हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु तआला ने 1924 में लंदन की तारीखी मस्जिद फजल लंदन का संग बुनियाद रखा। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफे हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह तआला ने स्पेन में मस्जिद बशारत का संग बुनियाद रखा। मस्जिद का इफ्तिताह सैयदना मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के चौथे खलीफे हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह तआला ने फरमाया। गुज़िश्ता साल हमारे इमाम हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदल्लाहु तआला बिल अज़ीज़ को अल्लाह ताला ने कई मस्जिदों का इफ्तिताह करने की सआदत अता फरमाई। कैलगरी कनाडा में, पेरिस फ्रांस में, बर्लिन जर्मनी में, बेडफोर्ड यूके में, चेन्नई सूबा तमिलनाडु हिंदुस्तान में और एर्नाकुलम सूबा केरला हिंदुस्तान में। ये जमात अहमदिया पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि हमें मस्जिदें बनाने की तौफीक दे रहा है। और मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के प्यारे अल्फाज याद आ रहे हैं, तूने मेरे जाने खुशियों के दिन दिखाए। खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में घोड़े पर से गिर गए थे। रात की मुबारक पेशानी पर शदीद चोटें आई थी। बीमारी के अय्याम में आपने अहबाब को मुखातिब करके एक कीमती नसीहत फरमाई थी जो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला का मुझ पर बड़ा फजल है, इस बीमारी में खुदा ताला ने अपनी कुदरतों और बंदा नवाजियों के अजीब जलवे दिखाए हैं। मैं इस बीमारी में दुआओं का बड़ा कायल हो गया हूँ। दुआएं मुझ पर बड़ा फजल करती है। मेरे खुदा ने मुझ पर बड़े बड़े एहसान किए हैं। मेरा जी चाहता है खुदा ताला मुझको ताकत दे तो मैं उन पर वो इनामात बयान करूँ जो खुदा ताला ने मुझ पर फरमाए हैं। आज भी मुझको इल्हाम हुआ, हमने नहीं बेफजले का अमन सिवा का। नींद के लिए डॉक्टर मुझे दवाई पिलाते थे, किसी तरह नींद आ जाए, नींद नहीं आती थी। आज मैंने दवा जो छोड़ दी तो 5 घंटे नींद आ गई। खुदा ताला बड़ा बादशाह है, वो जो चाहता है करता है। ये मेरी नसीहत याद रखो ये मेरी नसीहत याद रखो। अल्लाह ताला पर ईमान रखो, अल्लाह ताला से बड़ी बड़ी उम्मीदें रखो। ये जो मुश्किलात आते हैं दर्जा बुलंद करने के लिए आते हैं, इन मुश्किलात से हरगिज़ मत घबराओ, उम्मीदें रखो। ये जो मुश्किलात आते हैं दर्जा बुलंद करने के लिए आते हैं, इन मुश्किलात से हरगिज़ मत घबराओ और खुदा ताला से मदद तलब करो। ये मुख्तसर नसीहत है मगर ज़रूरी है और याद रखने वाली है, मामूली न समझो। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ हो और तुम्हारा हाफिज़ व नासिर हो। आमीन। नूरुद्दीन। बस खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु तआला के साल के बाद हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने दूसरा खलीफा बनाया। आपकी मुबारक खिलाफत में तबलीग इस्लाम के लिए मिशन तमाम दुनिया में कायम हो गए और कई मुखलिसीन कई मुखलिसीन अपनी ज़िंदगियाँ वक्त कर दीन के लिए कर दी। आपके मुताबिक तौहीद के क़याम और इशाअत के सुनहरी कारनामों में से एक अजीम शान कारनामा ये रहा कि आपने कुरान मजीद की बेनज़ीर तफासिर तहरीर फरमाई। अल्लाह ताला ने आपके मुत्तहिर दिल पर कुरान मजीद के गैर मामूली मारिफ खोले। आपकी तफसीर कबीर 6000 सफ़हात पर फैली हुई है। इसमें सूरह अल-फातिहा, सूरह अल-बकरा, सूरह यूनुस, सूरह अनकबूत और आखिरी सिपारे की सूरतों की तफसीर है। ये कम व बेश निस्फ कुरान बनता है।
وہ آپ باقی نصف قرآن مجید کی تفسیر نہیں تحریر فرما سکے، لیکن آپ نے اپنی آخری عمر میں سارے قرآن مجید کا بامحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر شائع فرمائی، جو تفسیر صغیر کہلاتی ہے۔ اس تفسیر سے پہلے قریباً 100 صفحات پر مشتمل نہایت مفید انڈیکس دیا گیا ہے۔ خاکسار آپ کی تفسیر کبیر سورۃ الاخلاص سے چند بصیرت افروز اقتباسات پیش کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ ہم ہر زمانے کے مسلمان کو حکم دیتے ہیں کہ تو دوسرے لوگوں سے کہتا چلا جا کہ پکی اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جس کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، اور اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک کار نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، حد کا لفظ عربی میں اس وقت بولا جاتا ہے جب دوسری عدد کا ذہن میں کوئی مفہوم ہی پیدا نہ ہو۔ مثلا اردو میں اس کی مثال لفظ اکیلا ہے، اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں وننس۔ توحید کامل کا نتیجہ توکل کامل ہوتا ہے۔ جب انسان سمجھ جائے کہ اور کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر خدا کے سوا وہ کسی پر سہارا نہیں کر سکتا۔ کسی مقام پر ڈاکٹر بھی ہو، حکیم بھی ہو، وید بھی ہو، ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہو، تو ڈاکٹر کے علاج سے آرام نہ ہونے کی صورت میں بیماردار حکیم کی طرف بھاگے جاتے ہیں، اس کی دوائی سے فائدہ نہ دیکھ کر وید کی طرف، پھر ہومیوپیتھک معالج کی طرف۔ پھر ایک ہی قسم کے ڈاکٹر ہیں، وہ ایک سے زیادہ ہوں تو کبھی گھبرا کر ایک کی طرف جاتے ہیں، کبھی دوسرے کی طرف۔ اور جب نظر ہی کوئی نہ آئے تو کوئی دوڑ دھوپ نہیں ہوتی۔ اللہ الصمد، صمد اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو خود کسی کا محتاج نہ ہو، بلکہ باقی سب چیزیں اس کی محتاج ہو۔ قل هو اللہ میں دعویٰ تھا کہ اللہ ہے اور ایک ہے، اب اس کی دلیل اللہ الصمد میں دی گئی ہے۔ کائنات عالم پر غور کرنے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کی ہر چیز تغیر پذیر ہے اور اپنی ہستی کے قیام کے لیے دوسروں کی محتاج۔ اس لیے کسی ایسی ہستی کا ماننا جو ان محتاج ہستیوں کو وجود میں لانے والی ہو ضروری ہے۔ غرض اللہ الصمد میں خدا تعالیٰ کے وجود کی ایک نہایت ہی عجیب دلیل دی گئی ہے۔ اس مختصر صورت کے ذریعے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کا ثبوت دیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کا ثبوت دیا ہے اور شرک کا کلیتاً استحصال کر دیا ہے۔ شرک دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ کئی وجود خدا کی حیثیت رکھنے والے ہوں، چاہے اس سے چھوٹے ہو یا بڑے ہو۔ دوسرے یہ کہ خدا کے سوا باقی ہو تو مخلوق ہی مور سے خدائی کا درجہ دیا گیا ہو۔ تو ایک شرک فی ذات ہے اور دوسرا شرک فی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ کہہ کر ان تمام لوگوں کے عقائد کی تردید کر دی جو تین خدا کہتے ہیں یا دو خداؤں کے قائل ہیں، یا خدا کا بیٹا یا بیٹیاں تجویز کرتے ہیں یا بتوں کو پوچھتے ہیں۔ چنانچہ قل هو اللہ احد کے بعد اللہ الصمد اور پھر لم یکن لہ کفوا احد کہہ کر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو لوگ شرک کرتے ہیں اور دوسروں کو کی صفات میں شریک قرار دیتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے۔ کتنا ہی کوئی بڑا انسان ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، نہ اس کے مرتبے کو کوئی پہنچ سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی شریک پھر پھیر ہو سکتا ہے۔ آیت ولم یکن لہ کفوا احد میں بتایا گیا کہ صرف یہی نہیں کہ خدا کسی کا بیٹا نہیں یا خدا کے آگے کوئی بیٹا نہیں، بلکہ اس کا مماثل اور مشابہ بھی کوئی نہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو اس کی دلیل قرآن شریف میں دوسری جگہ پر دی گئی ہے، وہ یہ ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی اگر دو مماثل ہستیاں ہوتی تو دنیا میں فساد پڑ جاتا، کیونکہ دو مماثل ہستیاں ہونے کے یہ معنی ہوتے کہ ان مماثل ہستیوں میں سے ایک بیکار رہے، کیونکہ اگر دونوں ہستیاں ایک سا کام کر سکتی ہے تو پھر فضول طور پر دو ہستیاں کیوں ہیں؟ بس لفظ فسدتا کے یہی معنی ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش بیکار ہو جاتی۔ دوسرے یہ بتایا ہے کہ اگر مماثل ہستیاں ہوگی تو متوازی اسکیمیں بھی چلائیں گی، لیکن اگر متوازی اسکیمیں اس دنیا میں چلتی، دنیا کا ایک حصہ کسی اور طرف جا رہا ہوتا اور دوسرا حصہ کسی اور طرف جا رہا ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ ساری دنیا میں ہمیں ایک ہی قانون چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، حتیٰ کہ جو قانون سورج پر جاری ہے وہی زمین پر بھی جاری ہے اور وہی ماوراءہما میں بھی جاری ہے، یعنی ان دونوں کو کروں سے اوپر بھی جاری ہے۔ بس جبکہ ایک ہی قانون دنیا میں جاری ہے تو دو مماثل ہستیاں جو ایک سی طاقت رکھتی ہے ان کا وجود باطل ہو جاتا ہے۔
ملت کے اس فدائی پہ رحمت خدا کرے۔ الحمدللہ سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی بابرکت 52 سالہ خلافت رہی۔ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے فرزند اکبر حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب کو خلیفۃ المسیح الثالث بنایا، اور مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جماعت پر شدید غم کی حالت طاری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کو بیعت لینے کے بعد ایسا خطاب کرنے کی توفیق بخشی جو توحید سے لبریز تھا اور جماعت کے لیے بے حد ہمت افزا تھا۔ آپ نے فرمایا، ہمارا پیارا مولا ہر شے پر قادر ہے، بلکہ اس لیے کہ دنیا پر ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہر نگاہ میری طرف اٹھنی چاہیے، لہذا بڑا ہو یا چھوٹا ہو آخر بندہ ہی ہے۔ تمام فیوز کا منبع اور تمام برکات کا حقیقی سرچشمہ میری ہی ذات ہے۔ یہ توحید کا سبق دلوں میں بٹھانے کے لیے وہ ایک بندے کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور ایک دوسرے بندے کو جو دنیا کی نگاہوں میں انتہائی طور پر کمزور اور ذلیل اور نااہل ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اٹھ اور میرا کام سنبھال۔ اپنی کمزوریوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی کم علمی اور جہالت کو نظر انداز کر دے، ہاں میری طرف دیکھ کہ میں تمام طاقتوں کا مالک ہوں۔ میرے سے ہی امید رکھ، مجھ پر ہی توکل کر کہ تمام علوم کے سوتے مجھ سے ہی پھوٹتے ہیں۔ جب سے ہمیں ہوش آئی ہے ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ خلیفہ خدا بناتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے اور یقیناً یہ سچ ہے تو پھر نہ مجھے گھبرانے کی ضرورت ہے اور نہ آپ میں سے کسی کو گھبرانے کی ضرورت ہے۔ جس نے یہ کام کرنا ہے وہ یہ کام ضرور کرے گا اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ توحید کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے وحدت قائم ہوتی ہے، اور وحدت کے ذریعے اتفاق اور محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے یہ قیمتی موٹو ساری دنیا کو دیا، لو فار آل ہیٹریڈ فار نن، محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے بھی نہیں۔ بفضل تعالیٰ یہ موٹو دنیا بھر میں بہت مشہور رہا اور سب لوگ اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، یعنی تمام ذکروں سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود مطلوب مطاع نہیں۔ بس خلیفۃ المسیح رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 14ویں صدی کے اختتام پر یہ القاء فرمایا کہ 14ویں صدی کا الوداع اور 15ویں صدی کا استقبال لا الہ الا اللہ کے بر سے کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ 14ویں صدی کے آخری سال سے دنیا بھر کی تمام احمدی جماعتوں نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد اور التزام کیا۔ الحمدللہ۔ خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے معالج جو حضور کی آخری بیماری میں حضور کا علاج کر رہے تھے، بتاتے ہیں حضور اپنی آخری بیماری میں قرآن مجید بہت پڑھا کرتے تھے، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری تھے کہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ اور خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کو خلیفۃ المسیح الرابع یعنی جماعت احمدیہ کا چوتھا خلیفہ بنایا۔ آپ بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے تھے۔ آپ نے اپنی خلافت پر بہت زور دیا کہ ہر احمدی کو داعی اللہ یعنی خدا تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے والا بن جانا چاہیے۔ آپ کی خلافت میں جماعت احمدیہ کو نہایت دردناک دور سے گزرنا پڑا۔ 26 اپریل سن 1984 کو حکومت پاکستان نے انتہائی ظالمانہ آرڈیننس پاس کیا، جس کے ذریعے جماعت احمدیہ کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کرنے سے منع کیا گیا، اذان دینے سے روکا گیا، کلمہ پڑھنے والوں کو 3 سال کی قید بند کی سزا دی گئی، جماعت احمدیہ کی کئی مساجد سے کلمہ طیبہ مٹا دیا گیا۔ بس خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبہ جمعہ 7 دسمبر 1984 میں نہایت ہی پرجلال خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا، کلمہ ہے کیا؟ کلمہ تو عبودیت اور الوہیت کے کامل اتصال کا نام ہے۔ کلمہ تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کا مظہر ہے جس نے بندے کو خدا سے ملا دیا تھا اور جس سے اوپر وصل کا کوئی مقام نہیں ہے۔ کلمہ تو وہ نور ہے جو تاریکیوں کو روشن کرتا ہے۔ کلمہ تو آب حیات ہے جس سے مردہ دل زندگی پاتے ہیں، اور جس سے زندگیوں کو ایک ایسی لازوال حیات نصیب ہوتی ہے
کہ جو موت کے نام سے ناش نہ ہو، وہ کلمہ ہی ہے جو آسمان کو بھی روشن کیے ہے، وہ کلمہ ہی ہے جو آسمان کو بھی روشن کیے ہوئے ہیں اور زمین کو بھی روشن کیے ہوئے ہیں۔ احمدی کسی قیمت پر بھی کلمہ سے جدا نہیں ہوں گے۔ ان کی زندگیاں ان کو چھوڑ سکتی ہے مگر کلمہ احمدی کو نہیں چھوڑے گا اور احمدی کلمہ کو نہیں چھوڑے گا۔ ان کی روح کب سنسری سے پرواز کر سکتی ہے مگر کلمہ کو ساتھ لے کر اٹھے گی، اور ناممکن ہے کہ ان کی روح سے کلمہ کا تعلق کاٹا جائے۔ ان کی رگ جان تو کاٹی جا سکتی ہے مگر کلمہ طیبہ کی محبت کو ان سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ احمدیوں کی کیفیت تو یہ ہے کہ اس طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وجود کو جب خطرہ تھا تو انصار کے دل سے ایک بے ساختہ آواز اٹھی تھی، یا رسول اللہ، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے اور آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، اور خدا کی قسم دشمن نہیں پہنچ سکتا آپ تک جب تک ہماری لاشوں کو رونتا ہوا نہ نکلے۔ آج حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وجود تو ہمیں نہیں ہے، لیکن آپ کی پاک نشانی ہمیں دل و جان سے زیادہ پیاری ہمارے اندر موجود ہے، یعنی وہ کلمہ طیبہ جس میں توحید باری تعالیٰ کا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اتصال ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی عزیز تر ہو سکتا ہے انسان کو سب اس میں مجتمع ہے، اس لیے ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ وعدہ ضرور کرتے ہیں کہ اے خدا کے پاک رسول، سب محبوبوں سے بڑھ کر ہمیں محبوب ہے، خدا کی قسم تیری اس پاک نشانی تک ہم لوگوں کو نہیں پہنچنے دیں گے۔ ہم اس کے آگے بھی لڑیں گے، اس کے پیچھے بھی لڑیں گے، اس کی دائیں بھی لڑیں گے، اس کی بائیں بھی لڑیں گے، اور دشمن کے ناپاک قدم نہیں پہنچ سکیں گے جب تک ہماری لاشوں کو رونتے ہوئے یہاں تک نہ پہنچ جائے۔ اس لیے یہ تو ہر احمدی کی دل کی آواز ہے۔ خطبات طاہر جلد 3 صفحہ 709۔ سیدنا خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بلند پایہ مصنف بھی تھے۔ آپ کی صرف ایک تصنیف کا ذکر کرتا ہوں جس کا عنوان ہے ریولیشن، ریشنلٹی، نالج اینڈ ٹروتھ۔ اس کتاب کا ترجمہ عربی زبان میں، اردو میں اور ملیالم زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اس مارکہ تصریف میں حضور اقدس نے قرآن مجید کی کئی آیات کی سائنسی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ نیز اس کتاب میں رد دہریت بھی ہے اور رد شرک بھی ہے۔ سر آئزیک نیوٹن دنیا کے چوٹی کے سائنسدان ہیں۔ ان کے بارے میں حضور اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب تک انہوں نے ورثے میں ملنے والے مذہبی عقائد کا شعوری طور پر سائنسی جائزہ نہیں لیا، وہ تثلیث کے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہے، لیکن بعد میں جب انہوں نے اپنے ایمان کو عقل و استدلال کی کسوٹی پر پرکھا تو عقیدہ تثلیث کے رد کرنے کے لیے سوا ان کے لیے کوئی چارہ نہ رہا، کیونکہ ان کے نزدیک تثلیث کا عقیدہ عقل کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا۔ سر آئزیک نیوٹن کیمبرج یونیورسٹی کے کالج آف دا ہولی اینڈ انڈیوائڈیڈ ٹرینٹی کے فیلو کی گراں قدر عہدے پر کئی سال تک فائز تھے۔ سن 1675 میں ان سے مطالبہ کیا گیا کہ یا تو وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائیں اور یا پھر اپنے نظریات کو ترک کر کے اپنے راسخ العقیدہ عیسائی ہونے کا حلفیہ اعلان کر دیں۔ نیوٹن نے ایسا کرنے سے انکار کیا، جس کے نتیجے میں وہ نہ صرف فیلوشپ سے معروف ہو گئے بلکہ ان کو 60 پاؤنڈ کا سالانہ معقول وظیفہ بھی بند کر دیا گیا، جو اس زمانے کے لحاظ سے کوئی معمولی رقم نہ تھی۔ ان پر یہ فتویٰ اس لیے لگایا گیا کہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش بت پرستی میں داخل تھی، جو ایک گناہ کبیرہ ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھی جا سکتی ہے The Life of Isaac Newton by R.L. Westphal, Cambridge University Press, 1993۔ حضور نے اپنی کتاب میں ریولیشن میں اس کا حوالہ دیا ہے۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بھی فرمایا کہ سوشیولوجسٹ یعنی ماہر عمرانیات نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ ایک خدا کا تصور انسانی ذہن کی ہی پیداوار ہے۔ ان کے نزدیک پہلے کئی خداؤں کا تصور پیدا ہوا اور بعد میں ایک خدا کا۔ حضور نے اس نظریے کی پرزور تردید فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نظریے کی تائید میں تاریخ کی کوئی ایسی شہادت نہیں ملتی کہ شرک تدریجاً ترقی کر کے بالآخر توحید میں تبدیل ہو گیا۔
اور نہ ایسی کوئی درمیانی کڑیاں ملتے ہیں کہ لوگوں نے دیوتاؤں کی پرستش کرتے کرتے خدا واحد کی عبادت شروع کر دی۔ حضور فرماتے ہیں قرآن کریم اس نظریے کو رد کرتا ہے، اس کی بالکل برعکس نظریہ کو درست قرار دیتا ہے۔ یعنی دنیا کے تمام بڑے بڑے مذاہب کا آغاز بلا استثناء توحید کے عقیدے سے ہوا۔ حضور نے بتایا کہ توحید کا عقیدہ اللہ تعالیٰ سے اس کے نبیوں کے ذریعے سے آتا ہے اور بعد میں تنزل سے دھیرے دھیرے شرک پیدا ہوتا ہے۔ حضور نے اس کی ایک مثال یہ دی کہ مکے میں موجود بیت الحرام وہ گھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالصتاً توحید کے قیام کے لیے تعمیر کیا تھا، لیکن بعد میں 360 بت اس پر قابض ہو گئے، جن میں سے ہر ایک بت ایک قمری سال کے ایک دن کی نمائندگی کرتا تھا۔ حضور نے اپنی کتاب میں آسٹریلیا کی مذہبی تاریخ کا بھی جائزہ لیا ہے۔ آسٹریلیا کی مذہبی تاریخ کم از کم 25,000 سال پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ملک لمبے عرصے تک باقی دنیا سے کٹا ہوا تھا۔ یہاں 500 سے 600 تک قبائل کی مذہبی اور معاشرتی ارتقاء کی اپنی اپنی آزادانہ تحریک تھی۔ حضور فرماتے ہیں آسٹریلیا کے تمام قبائل بلا استثناء تمام کائنات کی تخلیق کرنے والی ایک بالا ہستی پر ایمان رکھتے ہیں۔ تفصیلی مطالعے سے کہیں کہیں ان کے عقائد میں معمولی فرق ضرور نظر آتا ہے اور کچھ اصطلاحات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن عمرانیات کے ماہرین اور انسانی ارتقاء کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ وہ سب قبائل ایک بالا ہستی پر ایمان رکھتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اللہ، خدا، پرماتما اور برہما اس ہستی کے دوسرے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا گہرا تعلق صفات باری تعالیٰ سے ہے، جیسا کہ سورۃ الحشر کی آخری آیات سے واضح ہے۔ صفات باری تعالیٰ کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے حسن و احسان کا علم حاصل کرتے ہیں، اور اس علم کے ذریعے عبادت کا معیار بلند ہوتا ہے۔ بفضل تعالیٰ خلفائے کرام نے کئی خطبات اللہ تعالیٰ کی صفات پر دیے ہیں۔ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اپنی خلافت کے آخری سالوں میں کئی روح پرور خطبات جمعہ صفات باری تعالیٰ پر دیے تھے، اور اب ہمارے موجودہ امام سیدنا خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بالعزیز نے اس بابرکت سلسلے کو اپنی خلافت کی ابتدا سے ہی خوب جاری رکھا ہے۔ الحمدللہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو قرآن مجید کے ذریعے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو قرآن مجید کے ذریعے لغت کے ذریعے ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ اس صفت سے ہم کس طرح کما حق و فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا خاص فضل جو خلافت رابعہ میں شروع ہوا اور خلافت خامسہ میں جاری ہے، وہ MTA یعنی مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ ہے، جس کے ذریعے بفضل تعالیٰ 24 گھنٹے روزانہ تمام دنوں میں مسلسل اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ MTA کے ذریعے ہر شخص خلیفہ وقت کے روح پرور خطبات سن سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قرب میں ترقی کر سکتا ہے۔ الحمدللہ سن 2003 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے موجودہ امام حضرت نصیر احمد صاحب کو احمدیت کا 5واں خلیفہ بنایا۔ آپ نے خلافت کے مقام پر فائز ہوتے دعاؤں کی طرف خاص توجہ دلائی اور فرمایا بہت دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں، دعاؤں پر زور دیں، دعاؤں پر زور دیں، دعاؤں پر زور دیں۔ دوران خلافت بھی آپ دعاؤں کی طرف جماعت کو خاص طور پر توجہ دلاتے رہے۔ دعاؤں میں درود شریف کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ درود شریف کے ذریعے ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی آل کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند مقاصد میں کامیابی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ کتنا ہے باقی؟ ختم۔ گزشتہ سال UK کے اختتامی خطاب میں حضور نے فرمایا ہم نے دنیا کے ہر فرد تک پیغام پہنچانا ہے، ہر شخص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کرنا ہے، اور ہر احمدی نے اس کا عہد کیا ہے۔ بس کثرت سے درود پڑھو اور اس کے لیے خاص کوشش کی ضرورت ہے۔ دنیا آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے ناشنا ہے۔ ہم نے دنیا کو نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرانی ہے بلکہ آپ پر درود بھیجنے والا بنانا ہے، تب یہ دنیا خدا کی رحمتوں کی بارش بن جائے گی۔ میں اپنی تقریر
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک اقتباس پر اور درود شریف پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے قادر خدا، میری عاجزانہ دعائیں سن لے اور اس قوم کے کان اور دل کھول دے، اور ہمیں وہ وقت دکھا کہ باطل معبودوں کی پرستش دنیا سے اٹھ جائے اور زمین پر تیری پرستش اخلاص سے کی جائے، اور زمین تیرے راست باز اور معاہد بندوں سے ایسے بھر جائے جیسا کہ سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے، اور تیرے رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور سچائی دلوں میں بیٹھ جائے، آمین۔ اے میرے قادر خدا، مجھے تبدیلی دنیا میں دکھا، میری دعائیں قبول کر، تو ہر ایک طاقت اور قوت تجھ کو ہے، اے خدا، اے قادر خدا، تو ایسا ہی کر، آمین ثم آمین۔ حقیقت الوحی، روحانی خزائن جلد 22۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی عبدک المسیح الموعود وبارک وسلم انک حمید مجید، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔